اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفہوم الاستثناء ونفس ما تقدم فی الغایۃ یصدق الاستثناء فإنه لا شک فی دلالته علی نفی حکم المستثنى من المستثنى الی آخره۔ حضرات اب یہ مفہوم استثناء کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مفہوم شرط، مفہوم وصف اور مفہوم غایت کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، جس میں مصنف نے شرط کے مفہوم کو مانا ہے، غایت اور وصف کے مفہوم کو نہیں مانا ہے۔ مفہوم استثناء بھی تقریباً غایت ہی جیسا ہے، پوری تفصیل پیش نہیں کیا ہے، ایک ہلکا سا اشارہ اس کی طرف کیا ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں مفہوم استثناء کے بارے میں وَنَفْسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْغَایَةِ يَصْدُقُ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ، جو کچھ مفہوم غایت کی بحث میں گزر چکا ہے تقریباً وہی باتیں صادق آتی ہیں استثناء کے میٹر میں بھی۔ کیا؟ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى نَفْيِ حُکْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُسْتَثْنَى۔ آپ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے یجب اکرام الفقراء، یجب اکرام الفقراء الا الفساق، واجب ہے اکرام الفقراء سوائے فاسقوں کے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ فإنه لا شک فی دلالتہ علی نفی حکم المستثنى من المستثنى۔ اس میں مولانا مستثنى من کیا، مستثنى کیا ہے؟ جی، فساق مستثنى اور فقراء مستثنى من ہے۔ حکم جو لگایا جا رہا ہے وہ اکرام فقراء کا، حکم جو لگایا جا رہا ہے وہ اکرام فقراء کا۔ تو فرماتے ہیں کہ واجب ہے اکرام کرنا فقراء کا، اس سے الگ کیا ہے کس کو مولانا؟ فساق کو۔ یعنی یہ فساق جو ہیں اکرام میں فقراء کے شریک نہیں، بقیہ فقراء کے شریک نہیں ہیں۔ فإنه لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی دلالت ہی، کہ یہ جملہ یہ جو جملہ استثنائیہ ہے یہ دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ علی نفی حکم المستثنى من المستثنى، اس مستثنى من کا جو حکم ہے اس حکم کی نفی کرے مستثنى سے، اس پر دلالت کرتا ہے جملہ۔ یعنی یہ والا حکم احترام والا فساق کے لیے نہیں ہے۔ ولیکن المہم، لیکن جو چیز مہم ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ تحقیق ان المنفی عن المستثنى بدلالت اداة الاستثناء حل ہوا طبیعی الحکم اور شخص ذالک الحکم۔ پھر یہاں پر وہی سوال ابھرے گا کہ جس چیز کی نفی کی جا رہی مستثنیٰ سے یعنی احترام کی ہے نا، یہ طبیعی حکم ہے یا شخص حکم ہے؟ اگر شخص حکم ہوگا تو احترام اس کا نہیں ہوگا فسق کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً برطرف نہیں ہوگا احترام، ہو سکتا ہے کسی اور سبب سے یتیمی کی وجہ سے اس کا احترام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر طبیعی حکم مراد یہ رہے گا تو احترام فقیروں کا کرنا ہے، فاسق کو سے الگ کیا گیا تو فاسق کا کسی بھی جہت سے احترام نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُنَا أَيْضًا، جو کام ہم نے غایت والی بحث میں کی تھی وہی کام یہاں بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ بھی لو حولنا الاستثناء فی قولنا، ہمارا جو یہ قول ہے جملہ ہے یجب اکرام الفقراء الا الفساق، ٹھیک ہے، یجب یا ہم کہیں اکرم الفقراء الا الفساق، اس جملے کو مفہوم اسمی کی طرف محول کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مفہوم اسمی کی طرف محول کر دیتے ہیں، جیسے وہاں ہم نے
الا کو غایت کے معنی میں پیش کیا تھا، غایت میں بدل دیا تھا لفظ غایت، ویسے یہاں پہ بھی اگر ہم مفہوم اسمی کے طور پر پیش کریں اس حرف استثناء کو، ٹھیک اس کے معنی کو، تو لوجدنا ہم پائیں گے کہ انا بالامکان ان نقول تارتن، تو ہم پائیں گے کہ کبھی ہم اس طریقے سے اس چیز کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر مفہوم اسمی کی شکل میں اس کو پیش کیا جائے تو الا الفساق والے جملے کو ایسے کہہ سکتے ہیں دو طریقے سے، جیسے وہاں غایت والے کو کہا دو طریقے سے، ویسے یہاں بھی دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا وہاں کہا تھا وجوب الصوم مغیب الغروب، اور ایک بار کہا تھا وجوب جعل الشارع وجوب الصوم مغیب الغروب، وہی یہاں پہ بھی وجوب و اکرام الفقراء یستثنى منه الفساق، وجوب اکرام الفقراء جو ہے اس سے فساق کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے، یا اس سے فقراء مستثنیٰ ہیں، وجوب اکرام الفقراء سے فساق جو مستثنیٰ ہیں، ایسے وجوب اکرام فقراء سے فساق مستثنیٰ ہیں، یہ ایسے کہا جائے گا، یہ ایسے کہا جائے گا جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنى من الفساق، شارع نے فقراء کے اکرام کو واجب قرار دیا اس طریقے سے کہ اس سے فساق کو الگ کیا ہے، یعنی وجوب اکرام فقراء میں سے شارع نے فساق کو الگ کیا ہے۔ تو پہلی والی صورت میں آپ جان رہے ہیں بل قول الاول يدل على الاستثناء من الطبیعی، پہلی والی صورت میں دلالت ہو رہی ہے استثناء طبیعی پر، استثناء طبیعی یعنی طبیعی حکم کو سمجھا رہا ہے۔ مثلا یہ کہا کہ وجوب و اکرام الفقراء یستثنى من الفساق، تو گویا جب بھی فقراء فاسق ہوں گے تو ان کا احترام نہیں ہوگا، فاسق ہوں گے ان کا احترام نہیں ہوگا۔ وَأَن نَقُولُ اخرى، اور جو دوسری والی صورت جو ہے اس پہ اگر دیکھا جائے تو والقول الثانی، دوسرا قول کہا کہ دلالت کر رہا ہے يدل على الاستثناء من شخص الحکم، شخص حکم کے استثناء کو سمجھا رہا ہے، یعنی احترام فساق کا اس جہت سے نہیں ہے، شارع نے جو واجب کیا ہے اکرام فقراء اس جہت سے نہیں ہے، یعنی شارع نے احترام فقراء واجب قرار دیا ہے، اس سے فساق کو مستثنیٰ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکم جو ہے وہ اکرام ہے، موضوع جو ہے وہ فقراء ہے، مستثنیٰ فساق ہیں، تو شارع نے احترام فقراء واجب قرار دیا اور اس میں مستثنیٰ کیا ہے کس کو؟ فساق کو، لیکن یہاں پر اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے کہ احترام میں فقراء فساق ہو مگر کسی اور سبب سے، اس جعل شارعی کی وجہ سے نہیں ہے، اس جعل شارعی میں تو احترام منع ہو گیا پرٹیکولر شخصاً اس جعل میں، لیکن کسی اور وجہ سے اس کا احترام ہو سکتا ہے۔ والقول الثانی يدل على الاستثناء من شخص لوگ، اور دوسرا والا قول یعنی جعل الشارع والا یہ شخص حکم کو مستثنیٰ کر رہا ہے، فَإِن رَجَعَتِ الْجُمْلَةُ الْاِسْتِثْنَائِيَّةُ إِلَى مُفَادِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، اب اگر یہ دو جملوں پہ جو ہے وہ پلٹایا گیا ہے، یجب اکرام الفقراء الا الفساق، اس جملے کو مفہوم اسمی کے طور پہ دو حصوں میں پلٹایا گیا ہے، پہلا حصہ وجوب اکرام الفقراء یستثنى من الفساق، دوسرا حصہ جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنى من الفساق۔ ان میں سے اگر پہلے والے کی طرف آپ پلٹا رہے ہیں یعنی وجوب و اکرام الفقراء یستثنى من الفساق کے منزلت میں آپ رکھ رہے ہیں جملہ استثنائیہ کو، تو پھر کانا لہا مفہوم، تو اس کا مفہوم ہوگا جیسے وہاں غایت والے میں تھا۔ وَإِن رَجَعَتْ
इला मुफादिल कौल सानी, अगर जुमले इस्तिस्नाइया को पढ़ाया जाए मुफाद कौल सानी की तरफ, लम यकुन लहा मफ़हूमुन, तो उसका मफ़हूम कोई नहीं रह जाता है। ठीक है, तो मफ़हूम नहीं रहेगा, यानी सालिब जुज़िया के तौर पर रहेगा, सालिब कुल्लिया के तौर पर मफ़हूम नहीं रहेगा। वहाज़ा हुवल असाह, शेख सल्लल्लाहु फरमाते हैं यही सही है, बेहतर ऐसा है। यानी इसमें दो नज़रिए हैं, बेहतर नज़रिया यही है कि जुमला इस्तिस्नाइया मफ़हूम नहीं रखता है। ठीक है, कमा मर्रफ रहा है जैसा बात मिलता है। मफ़हूम हस्र की तरफ से इशारा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसकी तफसील अगले जलसे में पेश करेंगे। ला शक्का फ़ी अन्ना कुल्ला जुमलतिन तदुल्लु अला हस्र हुक्मिन बिल मौज़ूइन, इसमें कोई शक नहीं है कि हर वो जुमला कि जो किसी हुक्म को किसी मौजू से महसूर करने पर दलालत करता है, ठीक है, किसी हुक्म को किसी मौजू से महसूर कर रहा है, ठीक, तदुल्लु अलल मफ़हूम, वो जुमला मफ़हूम पर दलालत करता है। यानी वो जुमला कि जो हुक्म को मौजू से मखसूस कर रहा है, मौजू तक महसूर कर रहा है, वो जुमला मफ़हूम पर दलालत करता है। लिअन्नल हस्र यस्तब्तिनु इंतिफ़ाअल हुक्म अल महसूर अन गैर मौजूद, इसलिए कि जब आपने हुक्म को मौजू से मुनहसर कर दिया, मखसूस कर दिया, तो ख़ुद ये हस्र अपने अंदर छुपाए हुए है इस चीज़ को कि ये हुक्म महसूर जो है गैर मौजू कि जिसको गैर मौजू महसूर से अलग है, मुंतफ़ी है। गैर मौजू महसूर में ये मौजू ये हुक्म नहीं पाया जाता है। वल हस्र बेनफ्सिही करीनतुन अला अन्नल महसूर तबीई हुक्म, और हस्र खुद जो है ये करीना है इस बात के ऊपर कि महसूर जो है वो तबीई ये हुक्म है, न कि शख्स हुक्म। महसूर यानी वही हुक्म जिसको मखसूस किया गया है, ये महसूर किया गया है, किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ कर दिया गया। ला हुक्म ज़ालिकल मौज़ू ख़ुसूस, न ये कि शख्स से हुक्म महसूर हुआ हो। ठीक है, हस्र खुद करीना है कि महसूर तभी हुक्म है, शख्स हुक्म नहीं है। इज़ला माना लिहस्रही न, इसलिए कि अगर महसूर जो है वो तभी हुक्म नहीं होगा बल्कि शख्स हुक्म होगा तो महसूर का और हस्र का कोई माना नहीं रह जाएगा। लिअन्ना हुक्मुल मौज़ूइल ख़ास मुख़्तस्सुन बिमौज़ूइ दायम, इसलिए कि किसी मौजू ख़ास का हुक्म जो है वो मखसूस होता है उसके मौजू से हमेशा। ठीक, बमादाम अल महसूर हो तभी, और जब तक महसूर यानी वही हुक्म तभी है, फ़मुक़्तज़ा ज़ालिका सुबूत मफ़हूम, तो इसका इक़्तिज़ा ये होगा कि मफ़हूम साबित रहे। ज़ाहिर सी बात है मफ़हूम वहीं पर साबित होता है कि जहाँ हुक्म जो वो तभी होता है। ठीक है, वहाज़ा मिम्मा ला यंबग़ी इश्काल फ़ीहे, और ये वो चीज़ है कि इसमें इश्काल नहीं रह जाता है। वह इन्नमल कलामु फ़ी तायीन अदवात हस्र, बहस जो है वो तायीन अदवात हस्र में है। हमें जुमलत अदवात ही जुमला अदवात हस्र जो है वो कलमा इन्नमा है, ये हस्र पर बस अंदरात करता है तबादुल उर्फ़ी के सारे से। थोड़ी सी हल्की सी वजह है, इंशाअल्लाह उसको अगले हिस्से में करना पड़ेगी।